کہ حضرت انسان کو عقل جیسی نعمت عطا فرما دی۔ اگر عقل کے حکم پر انسان عمل پیرا ہو تو انسان بن کر رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھا کہ اس کی خواہشات نفسانیہ بھی ہیں، قوت غضبیہ بھی اس کے اندر موجود ہے، انا بھی موجود ہے، میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ لذا مزید مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء، اولیاء، امام بھیجے تاکہ وہ بھی اس کی تربیت کریں، عقل کی رہنمائی کریں، اس کی تربیت کریں تاکہ انسان اچھا انسان بن جائے۔ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ جی جس وقت جاؤ تو دروازہ بند کر کے جاؤ، جس وقت آؤ تو کھٹ کھٹ نہ کرو، آرام سے آؤ، جب آؤ سلام کرو، جب کسی جگہ جاؤ بزرگوں کو جا کے سلام کرو۔ تو یہ ایک تربیت ایک قسم کی ہم کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ کیا ہوتا ہے، اس کو انسان بنانا ہوتا ہے تاکہ انسانیت کا اس کو پتہ چل جائے اور وہ انسان بن سکے۔ لذا قوت عقلیہ بھی ہے، قوت عقلیہ کے ساتھ ساتھ انبیاء، اولیاء بھی آئے ہیں، لیکن جو چیز انسان کو خراب کرتی ہے، غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے، انسان تربیت یافتہ نہیں ہوتا، وہ کئی چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک تو انسان میں تکبر، کبھی مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بدنی قوت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی علم کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی خوبصورتی کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی افسری کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تکبر کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے اچھے مومن تھے، اے جی آفس میں ملازم تھے، ان کی پروموشن ہو گئی، تو اسی دفتر میں ایک سید صاحب بھی رہتے تھے، ذاکری بھی کرتے تھے، ویسے پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، دوسری طرف کا علم زیادہ تھا، لیکن بہرحال ذاکری کرتے تھے۔ تو وہ چلے گئے ان کی خدمت میں، لڈو بھی لے کر گئے، مبارک بھی دی، اور مبارک دے کر یہ کہا کہ جی میری پروموشن بھی رکی ہوئی ہے، آپ کی تو ہو گئی ہے، اگر وہ میری پروموشن، وہ چھوٹا سا تھا، ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا، ابھی بیٹھے ہی نہیں کرسی پر، پہلے ہی آپ لوگ مانگنے والے آ گئے ہیں، پروموشن کر دو۔ کیا زندگی گزارنے کا یہی ڈھنگ ہے، یہی طریقہ ہے؟ تو ظاہر ہے ذاکر تھا، ذاکر تو ساری زندگی دوسروں کو رڑاتا رہتا ہے نا۔ تو اب کیا ہوا، وہ گھر میں جس وقت آیا ہے، ہاتھ اس نے یہاں رکھا